شاعر مشرق مفکر اسلام علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کی مناسبت سے آج جامعہ سفر اسلامیہ میں اس رسم کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ جامعہ سفر اسلامیہ کی نظم کی جو اراکین طلباء ہیں ان کی طرف سے یہ اصرار ہوا کہ استاد محترم، استاد اساتذہ، استاد علماء، مفکر اہل سنت، استادی مسندی حضرت علامہ مولانا محمد رضوان احمد بخشبندی دامن برکاتہ العالیہ، محتمین جامعہ انوار القرآن، سرپرست اعلیٰ جامعہ سفر اسلامیہ کو مدعو کیا جائے۔ تو حضرت نے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے آج تشریف فرما ہے، تو بلا تاخیر میں استاد محترم کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ فکر اقبال کے حوالے سے طلباء اساتذہ کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ مفکر اہل سنت، استاد و اساتذہ، استاد علماء، استادی مسندی حضرت علامہ مولانا محمد رضوان احمد نقشبندی دامن برکاتہ العالیہ خوشی حاصل ہوئی کہ ادارے میں مدرسے ہمارے جامعہ میں آپ حضرات کے اساتذہ نے جامعہ میں طلباء نے مل کے فکر اقبال پر اس نشست کا اہتمام کیا، اور یہ یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے اندر دنیا بھر کے اداروں میں اس کے اہتمام کی ضرورت ہے، اور دینی مدارس میں سب سے زیادہ ہے۔ الحمدللہ یہ دینی ادارہ ہے، اور یہاں پر فکر اقبال کی تعلیم اور اس کی تربیت، یہ انشاءاللہ دین کا مزاج رکھنے والوں کے لیے بڑی نعمت ہے اور ایک بہت بڑا بریک تھرو، کیونکہ فکر کی توانائی، فکر کی زندگی، فکر کا ارتقا، اس کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے ان لوگوں کو ہے کہ جو دینی ماحول سے وابستہ ہیں، اس لیے کہ وہ ایک لیڈنگ پوزیشن پر ہوتے ہیں، گائیڈنگ پوزیشن، ان کو حلاوت دستہ بننا ہے، قوم کے پیچھے تو بجا برابر رہ کے بھی نہیں چلنا، بلکہ قوم سے آگے چلنا ہے، لیڈ کرنے والوں کو قوم سے آگے چلنا ہے، اور آگے چلنے کا مطلب قومی حوالے سے، انسانوں کے حوالے سے آگے چلنے کا مطلب ہوتا ہے آپ کی فکر کا آگے ہونا، آپ کی فکر کا پھلن ہونا، آپ کی فکر میں وسعت اور گہرائی کا ہونا۔ جب تک آپ کی فکر میں وسعت نہیں ہوگی، گہرائی نہیں ہوگی، آپ کی فکر آگے تک جانے والی نہیں ہوگی اور اوپر پرواز کر سکنے والی نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ قوم
کی رہنمائی کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اقبال نے جو کام کیا ہے اس کے کام کا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے اور اس میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، اس نے دراصل قوم کی فکر کو بلند کیا، مسلم معاشرے کی فکر کو اٹھایا۔ اس نے صرف ہمارے لیے افکار کو، خیالات کو تازہ دم کر کے پیش نہیں کیا، بلکہ جہاں فکر مردہ ہو گئی تھی اس کو زندگی میں ڈالا ہے، اور جہاں فکر پیچھے رہ گئی تھی اس کو آگے کا راستہ دکھایا ہے، اور جہاں فکر پجمردہ ہو گئی تھی اس کو تازگی بخشی ہے۔ اور اس میں بھی جو سب سے بڑا اس کا جو جوہر ہے، جو اس کی ساری فکر کا سمجھ لیں معراج ہے، وہ یہ کہ موجودہ فکر کو اس نے اپنے اسلاف اور ہماری تاریخ کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس فکر کو ماضی سے جوڑ دیا۔ یہ ہے اصل میں اقبال کا بڑا جوہری کارنامہ۔ اب اقبال کی جب بات کرتے ہیں تو یہ فکر کی دنیا ہے، اقبال جیسے لوگوں کی دنیا یہ فکر کی دنیا، یہ تھاٹ پروسیس کا معاملہ ہے۔ یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ ایک فکر کی بنیاد پہ سمجھی جاتی ہیں، فکر کو بنیاد بنا کر پھر چیزوں کی ویلیویشن کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک فرد اس کا مقام کیا ہے، ایک معاشرے کا اسٹیٹس کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، ایک نیشن بیس کیا ہونی چاہیے۔ انسان جب قوم میں ڈھلتا ہے تو قوم کی بنیادوں پہ کھڑی ہو۔ اسی طرح ماضی کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، حال کو سمجھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور مستقبل کے اندر آپ کا کیا نظریہ ہونا چاہیے، اور کیا آپ کا پروگرام اور پلاننگ ہونی چاہیے کہ مستقبل ایسا ہو یا ایسا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں مستقبل کے خواب۔ تو مفکر جو ہوتا ہے، ایک فکر جو ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ ساری چیزیں خاص ویلیویشن میں نظر آتی ہیں۔ یہ سادہ اور روایتی نہیں رہتی، کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی افسانہ محض افسانہ نہیں رہ جاتا، کوئی شخصیت محض شخصیت نہیں رہتی، اور کوئی کردار محض روایتی عمل کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی سطح سے بڑھ کر ہمیں وہ ہمارے لیے ایک ایسی حیثیت اختیار کر لیتا ہے جیسے کہ ہم پیاسے ہیں اور وہ ہمارے لیے آب طہور ہے، جیسے کہ ہم بیمار ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک شفا خانہ ہے، ہمارے لیے ایک دوا ہے، ہماری ریمیڈی ہے۔ یہ ہوتی ہے فکر۔ ایک اچھی فکر ہمیشہ اسی طرح دیکھی جائے گی۔ ایک بلند پایا مفکر، اس کا کام یہی ہوتا ہے۔ دوسری ایک نگیٹو سائڈ بھی ہے، اور اس نگیٹو سائڈ میں فکر بجائے اوپر جانے کے پستیوں میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں ویلیویٹڈ ہونے کے بجائے ڈی ویلیوڈ ہونے لگتی ہیں، ہمیں آگے مستقبل میں کوئی وے آؤٹ ملنے کے بجائے راستے بند دکھائی دینے لگتے ہیں۔ تو اس قسم کے راہرو بھی ہیں جو آج معاشرے میں کیڑے مکوڑوں کی طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور جو ہماری اچھی اور صالح فکر کے آگے بند باندھ رہے ہیں، ہمیں اندر سے لاک کر رہے ہیں، بلاک کر رہے ہیں، اور قوم کو مفلوج کر رہے ہیں۔ اقبال نے کیا کیا ہے؟ اقبال جیسے مفکروں کی قدر اس لیے کرنی چاہیے کہ انہوں نے بلاکیج کو توڑا ہے، انہوں نے بندھن جو ہے وہ آگے سے اکھاڑ کر پھینک،
انہوں نے وہ زنجیریں کاٹی ہیں جس کی وجہ سے یہ قافلہ، مسلمانوں کا قافلہ کسی جگہ رک گیا۔ انہوں نے کہیں کھڑے ہو کے بلندی سے ہمیں دکھایا ہے کہ دیکھو تم کتنی پستی میں جا چکے اور تم پر کیسا زوال مسلط ہے، لہذا تمہیں اپنی پستی کا ادراک کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اس نے کہا کسی جگہ پر ایک لفظ سے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ یہ وہ زوال ہے جو اقبال بتا رہا ہے، انحطاط پستی جو ہم پر مسلط ہے، اس کو اقبال دکھا رہا ہے۔ لیکن اقبال کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ زوال بتاتا ہے مگر مایوس نہیں ہوتا۔ اقبال ہمیں ہماری پستی کا ہمیں اندازہ بتاتا ہے کہ تم کتنی پستی میں جا چکے ہو، مگر اس کے ساتھ وہ ایک امید کی کرن روشن کرتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم کتنے پیچھے دھکیل لیے گئے ہو، لیکن اس کے ساتھ وہ ہمیں آگے کا راستہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ راستہ بھی تمہارا کھلا ہوا ہے۔ اس لیے ایک جگہ اقبال کہتا ہے، اور بڑی شاندار بات اس نے کی، یہ وہ چیزیں ہیں، وہ اشعار ہیں جو عام بالکل زبان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں مایوس نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نہ موتی مٹی بڑی زرخیز جیسا۔ یعنی اسے امید ہے اس بات کی کہ اگر ذرا سا کوئی مہمیز لگ جائے، کوئی ذرا سی کوئی تحریک پیدا ہو جائے، کہیں لو لگ جائے، تو یہ جو میری زمین ہے یہ پھر سے زرخیز ہو سکتی ہے۔ اس کو وہ کہتا ہے ذرا نہ ہو گئی مٹی بڑی زرخیز جیسا، ایک نمی چاہیے، ایک لو چاہیے۔ یہ شمع ابھی رات کا ڈھیر نہیں بنی ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ پوٹینشیل ابھی باقی ہے۔ ایک لو اس کو لگ گئی کہ پھر سے بڑھ گئی، اور یہ آفتاب اب نصف النہار سے کوئی ٹھنڈا ضرور ہے مگر ابھی غروب نہیں ہوا، اور رات کا اندھیرا پوری طرح چھا نہیں گیا ہے۔ ذرا اس کی کوشش ہو اور قوم کو دوبارہ احساس دلایا جائے تو یہ آفتاب پھر سے نصف النہار پہ جگمگا سکتا ہے۔ یہ پھول جو مرجھا گئے ہیں پھر سے یہ زندہ اور توانا ہو سکتے ہیں، اور ان کے اندر چمک اور مہک دوبارہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ اقبال کا انداز، اس لحاظ سے اقبال ان مفکرین سے مختلف ہے کہ جنہوں نے مایوسی عام کی، جنہوں نے لوگوں کے اندر احساس، آگے بڑھنے کا احساس ختم کر دیا، دوبارہ سے ریوائول کا شعور جو ہے وہ مٹا دیا۔ تو ان سے مختلف ہے اقبال۔ آپ یہ دیکھو اقبال کو سمجھنے کے لیے جو اس کا دور ہے جو گزر چکا، جس کے اندر اقبال پیدا ہوا، اس دور کو ذرا سا سامنے رکھو کہ اس وقت فکر کے جو رہنما تھے، جو مفکر تھے، جیسے فکری رہنما ہمارے معلم ہوتے ہیں، ہمارے ادیب ہوتے ہیں، ہمارے شاعر ہوتے ہیں، ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک عمومی جو ہے وہ احساس کمتری چھایا ہوا، فرسٹریشن عام سی ہو گئی، اور لوگ حالات سے کافی مایوس نظر آتے تھے۔ اسی ماحول میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بات فرمائی تھی کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی پردے کالی ہے۔ یہ وہ منظر تھا جو اعلیٰ حضرت نے اس مصرے میں بیان کیا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی پردے کالی ہے، سونے والے جاگتے رہے چوروں کی رکھوالی۔ یعنی سارا منظر بدل چکا تھا، ہمارے سر پہ انگریز مسلط ہو چکا تھا، اور ہماری طاقت، ہماری سیاسی قوت، یہ سب ہم سے چھین لی گئی تھی۔ ہمارا پاور اسٹرکچر جو ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے جب سیاسی حالات بگڑ جائے، نظام کوئی نہ رہے اور کوئی ریاست نہ بچے، تو پھر قومیں جو ہیں یتیم بچے کی طرح ہو جاتی ہیں۔
جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جاتا ہے. تو ہم ایک یتیم بچے کی طرح ہو کر رہ گئے. ایسے میں قوم کو زندہ کرنا اور یتیم بچے کو جیسے سہارا دینا کتنی بڑی بات ہوتی ہے. تو اقبال نے اس یتیم قوم کے سر پہ ہاتھ رکھا اپنے دور میں، اپنے فکر سے، اپنے علم سے اور اپنی انقلاب سے. اقبال آ گیا. ابھی چونکہ ہم اقبال کی بات کر رہے ہیں اس لیے اقبال ہی رہے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اقبال ہی تھے اس دور میں اور کوئی نہیں تھے. بڑے بڑے علماء بھی تھے، بڑے بڑے مشائخ بھی تھے. اگر ان کے اوپر الگ سے پروگرام ہوگا تو ان کے کارنامے بھی بیان ہوئے. اور ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھو کہ قوم کا یا امت کا جہاز جو ہے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ایک ڈرائیور یا ایک کیپٹن نہیں چلا سکتا. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی ایک کیپٹن جو ہے وہی کھینچ رہا ہے اور سارا کریڈٹ اسی کا ہے. ایسا نہیں. اس لیے یہاں پر بھی اپنی فکر کو درست کر کے چلانا. ایسا نہ ہو کہ آپ سب کو سمجھے کہ بیکار تھے اور سب ناکارہ ہو گئے تھے اور سب یا سے نا امیدی میں پڑ گئے تھے. اقبال آیا اور اس نے پوری قوم کا بیڑا پار لگایا. ایسا نہیں. بہت بڑے بڑے لوگ تھے اور وہ اپنے اپنے دائرے میں بڑے بڑے کام کر رہے تھے. علماء تھے، مشائخ تھے. ہم اس وقت ان کے موضوع پر چونکہ بات نہیں کر رہے اس لیے ان کا الگ سے ذکر نہیں ہوگا. اقبال کی بات ہو رہی ہے تو اقبال کے حوالے سے بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ان فکری کیپٹنز میں جو کیپٹن اس وقت جہاز کے تھے، جو مفکر امت کے جہاز کو کھینچ رہے تھے اور ساحل مراد پر پہنچانے کے لیے تب و دو کر رہے تھے، اس میں اقبال بھی کہیں کھڑا ہوا تھا، اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور آگے بڑھ کے وہ بھی اپنے انداز سے اس جہاز کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اقبال کا یہ کام فکری تھا اور اقبال کا یہ کام شاعرانہ انداز کا تھا اور مفکرانہ انداز کا تھا. تو خیر اقبال نے پھر اس ماحول میں جب یہ دیکھا کہ یہ اس وقت فرسٹریشن عام ہے اور یاس پھیل گئی ہے، ہوپلیسنس عام ہو گئی ہے اور عام لوگ جو ہیں ان کو اندھیرا ہی ہر طرف نظر آ رہا ہے، تو ایسے میں اقبال نے پھر جیسے کہ ایک شعر میں کہا کہ اپنے وقت کے اپنے سے پہلے شاعروں اور ادیبوں کے اوپر ایک تنقید کی اور ان کو کرٹیسائز کیا اور اس طرح کیا کہ بتا دیا کہ کس دور میں یہ حضرات جی رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہند کے شاعروں افسانہ کرو صورت نویس، ہند کے شاعروں افسانہ کرو صورت نویس، آپ بیچاروں کے اعصاب پر عورت ہے سوار. یہ تھا زوال کا ایک اثر کہ شاعروں کی شاعری جو ہے وہ ایک مجازی حسن میں گرفتار ہو گئی اور بڑے بڑے ادیبوں کی تحریریں وہ دنیا کے حسن میں کھو گئی، یعنی وہ اپنا مقام ہی بھول گئے. ایک زمانہ وہ تھا جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں کے شہپارے وہ اس امت کو ایک غذائے تازہ فراہم کر رہے تھے. ایک دور وہ تھا جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جیسے شیخ سوار وہ اس امت کو آسمان سے گویا الہامی طور پر اترے ہوئے صحیفوں سے آگاہ کر رہے تھے اور وہ آسمانی دنیا کی خبریں دے رہے تھے. ایک زمانہ وہ تھا جب شیخ سعدی ایک آفتاب کی طرح ہاتھ میں چراغ لے کے اس امت کے درمیان گھوم رہے تھے اور ایک زمانہ وہ تھا جب مرزا عبد القادر بیدل جیسے عظیم لوگ وہ بحر المعانی بن کر کے اس امت کو ایک ایسے علم اور ایک ایسی دنیا معانی کی سیر کرا رہے تھے کہ ان کے بعد دنیا ایسے لوگوں سے کبھی واقف نہیں ہو سکی. یہ سب زمانے تھے جو ہمارے گزر چکے تھے اور فکر کی بلندیاں تھیں. اقبال کو اب یہ شکوہ ہے کہ جب ہم سے ہمارا اقتدار چل گیا، ریاست چلی گئی اور مغرب نے جب اس امت پر ایک بہت بڑی یلغار مچا دی اور وہ یلغار صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی یلغار نہیں تھی بلکہ وہ پوری ایک فکری یلغار بھی تھی، وہ تہذیبی یلغار بھی تھی. اور پھر ادھر سے جب سب کچھ چھنتا چلا گیا تو لوگوں کے اعصاب پر یہ کیا سوال ہوا کہ حسن حقیقی کی جگہ حسن مجازی کے گرفتار ہو گئے.
حقیقی قوت اور طاقت کو چھوڑ کے مادی قوت اور وسائل کا سہارا جو ہے وہ لے کر بیٹھ گئے. وہ اپنی آخرت کو بھول گئے اور دنیا کے حسن اور اس کے جمال میں گرفتار ہو گئے. اس لیے اقبال کہتا ہے کہ ہند کے شاعروں افسانہ کرو صورت نویس، آپ بیچاروں کے اعصاب پر عورت ہے سوار. اور وہ اسی لیے شکوہ کرتا ہے کہ اے قوم مسلم، تمہیں معلوم ہے کہ آج کے زمانے میں تمہارے ساتھ کیا انقلاب برپا کر دیا ہے، منفی انقلاب، تمہارا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے، اور آج کے زمانے میں تم سے کیا کچھ چھین لیا. وہ کہتا ہے نیشناسی کہ اصل ماں پامنچے کر، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ یہ آج کے عصر میں، آج کے زمانے میں ہمارے ساتھ تمہارے ساتھ کیا کٹاتا ہے. اصل ماں مارا سے ماں بھگانا کر، اس زمانے میں ہمیں اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا. یہ تشخیص ہے اقبال کی. دو زمانوں کو سامنے رکھ کر کے وہ ماضی بھی دیکھ رہا ہے اور اس وقت جو تبدیلی آ گئی ہے اس کو دیکھ رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے حال کو کبھی بھی ایک لینس کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے. اگر فکر کو سمجھنا ہے، مفکر بننا ہے، کوئی کام کارنامہ انجام دے رہا ہے، تو ایک لینس ماضی کا لگانا پڑے گا، اپنے اسلاف کا، اور ایک لینس حال کا. اقبال اسی طرح دو لینسز لگا کے دیکھ رہا ہے کہ اصل ماں مارا ذمہ بگاڑا کر، اور اب وہ نقصان کیا ہوا جو اس زمانے نے ہمیں پہنچا دیا، جو اس نے ہمیں شوق لگایا ہے، جو ہمارا کریک ڈاؤن کر دیا ہے ہماری فکر کا. وہ یہ ہے کہ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، کہ اس میں دیکھو یہ کیا قیامت ڈائی ہے کہ ہمیں جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ کر دیا. ہماری آنکھوں سے وہ منظر چھین لیا اس عصر حاضر میں کہ جو ہماری آنکھوں میں ہر وقت بسا رہتا تھا. ہم جس جمال جہاں آرا کے دیوانے تھے، وہ جمال آج ہماری آنکھوں سے ماں ہو گیا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ لوگ اس جمال میں زندہ رہتے تھے اور اسی میں دنیا سے رخصت ہوتے تھے. پھر وہ زمانہ رہا جو کہ پھر بھی غنیمت تھا کہ کم از کم آنکھوں میں اور دماغ میں اس کا سودا سوار کر کے پھرتے تھے. اور آج بھی زمانہ آ گیا ہے کہ وہ جمال ہماری آنکھوں سے بھرج کے پھینک دیا گیا، ہماری فکر سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، اور اسی جگہ ہمارے سامنے ایک نیا جمال اور نئی تصویر سیٹ کی جا رہی ہے. ہمیں کسی اور چیز کا اسیر بنایا جا رہا ہے، ہمیں کسی اور چیز کا دیوانہ بنایا جا رہا ہے. اس لیے اقبال کہتا ہے کہ یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے یورپ سے نہیں ہے. کہ ہم کب تک ان کو کوستے رہیں کہ وہی سب کچھ کر گئے. انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا، جو دشمن کر سکتا ہے وہ دشمن کے انداز میں انہوں نے کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سے نکل کر یورپ کی غلامی میں مبتلا ہو گئے. تم اپنے اسلاف کو چھوڑ کر آج کے اس دنیا کے حسن کے پرستار بن گئے. تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اپنی بلندیوں کو کیوں چھوڑا؟ اقبال یہاں پر یہ سمجھاتا ہے، وہ نقشے دکھاتا ہے، وہ کینوس دکھاتا ہے جہاں ایک وقت میں ہماری تصویر لگی ہوئی تھی. وہی کینوس تھا سر جہاں ہم چمکتے بھی تھے، اٹریکٹیو بھی تھے، اور دنیا ہماری زلفے گراگیر کی اسیر تھی، اور جو ہمیں دیکھ لیتا تھا وہ ہمارا دیوانہ ہو جاتا تھا. اس کینوس پر جب اس کینوس سے ہم ہٹے ہیں تو کام خراب ہوا. تو وہ کینوس اقبال ہمیں دکھاتا ہے اور ہماری تصویر کو پھر سے اس اسپیکٹرم میں لے جاتا ہے، اس کینوس پر پھر سے سیٹ کرتا ہے. اور وہ اس طرح کرتا ہے کہ غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ سہارا نشی کیا تھے. غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ سہارا نشی کیا تھے. جہاں گیرو جہاں دارو جہاں پانو جہاں آرا. یہ تیرا کینوس تھا اے قوم مسلم. یہ تدبر بھی کیا تم نے؟ کبھی تم نے سوچا، اس بات کو سوچا کہ وہ کیا مقام تھا جہاں سے تو ایک ٹوٹا ہوا ستارہ بن گیا؟ کہ کیسے کیسے لوگ تھے تیرے ماضی میں کہ جہاں گرو جہاں دارو جہاں پانو جہاں آرا. اور مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یعنی سارا جمال چلا گیا، علم چلا گیا، محنت چلی گئی، قدر چلی گئی.
تم نے اپنے اسلاف سے جو کچھ پایا تھا وہ میراث تم نے اپنے ہاتھوں سے گنوا لی، اور آج یہ یورپ اپنے حصے کی چیز لے کر یہاں سے چلا گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں انہوں نے ان کتابوں کو پڑھ کے اور ہمارے اسلاف کے کارناموں کو اپنے سامنے رکھ کر کے وہ ترقی کی۔ تو کہتا ہے کہ اب میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں، تو دل ہوتا ہے سی پالا، اور کہتا ہے وہ کہ اب تمہاری حالت کیا رہ گئی، تھے وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ اسی طرح اقبال ہمیں پھر پیچھے لے جاتا ہے اور ہمیں دکھاتا ہے کہ تمہارے اصحاب کی شان کیا تھی۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے اصحاب، جو پہلی ٹیم تھی، جو پہلا دستہ تھا اس امت کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، وہ کتنا شاندار دستہ تھا کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کے اثر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق کے خدا بندی کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، اور کس نے زندہ کیا پھر تذکرہ یزدان کو، اور کس نے زندہ کیا پھر تذکرہ یزدان کو، اور کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ اور پھر اقبال کتنے فخر سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ بات کرتا ہے، اے مالک و مولا، کہ تیرے وہ نبی کے اصحاب ان کی کیا شان تھی کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ یہ وہ اصحاب تھے، یہ وہ اسلاف تھے ہمارے کہ جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگا کر اور کعبے کو جبینوں سے بسا کر پوری دنیا کی کمان اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ تو اس طرح اقبال ہمیں وہ کینوس بتاتا جاتا ہے کہ دیکھو اس پر تم لگے ہوئے تھے، تمہاری تصویر یہاں پہلے پائی جاتی تھی اور یہاں سے تم پہچانے جاتے تھے، مگر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد پھر آج وہ کہتا ہے کہ میں جس دور میں ہوں اس دور میں سب کچھ رڑ گیا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سیاہ جاتا رہا۔ اقبال یہاں سے ہمیں کھڑا کرتا ہے۔ دیکھو اقبال کی فکر کو ان سب ادوار میں رکھ کر سکتے ہو، اس کے بعد اس کی قدر کو پہچان کہ اقبال جہاں اس موڑ پہ جہاں قوم لڑک رہی ہے وہاں سہارا ہے، جہاں قوم گر رہی ہے وہاں سہارا دے رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے لوگوں، تم نے جو تمہاری سب سے بڑی طاقت و قوت تھی، یعنی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تم نے کیا کیا؟ یعنی جو جوہری ہمارے پلان تھے، جوہری پلان جو اٹامک پلان ہوتے ہیں، ان کو اقبال نے ایک ایک کر کے نشان دے کی۔ اس میں سب سے بڑا پلان جہاں جوہری توانائی تیار ہوتی ہے کسی قوم کی، اور قوم مسلم کے لیے اگر کوئی پلان ہے جوہری تو وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے کہ دیکھو از رسالت دین ماں آئین ماں، از رسالت صد ہزار ماں، از رسالت در جہاں تکوین ماں۔ اقبال کہتا ہے کہ رسالت سے ہمارا دین ہے، اور رسالت سے ہمارا آئین ہے، اور رسالت ہی کی وجہ سے ہمارا وجود ہے۔ تکوین ماں یعنی ہمارا وجود، از رسالت صد ہزار ماں یکس، یہ رسالت ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہزاروں لاکھوں ایک ہو جاتے ہیں، اور جزو ماں از جزو لا یکفکس، اور ہمارا ہر جز جو ہے وہ سیسہ ملائی دیوار کی طرح ہمارے ساتھ متصل ہو جاتا ہے اور وہ ناقابل شکست و ریخت ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارا انفرادی اور اجتماعی وجود جو ہے وہ رسالت کی وجہ سے قائم ہے۔ اقبال اس لیے کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، یعنی اگر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن کر رہے تو پھر تیرے لیے سب کچھ ہے۔ اگر تو نے ان سے وفا کی تو یہ جہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لوح قلم تجھے مل سکتے ہیں اور وہ اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہے۔ اقبال اس چیز کو جوائن کرنے کے لیے بار بار ہمارے تخیلات کو انگیز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ یہ مسلمان عشق کی بدولت ہی سب کچھ ہے۔ اگر یہ عشق کی جو آگ ہے اندر سے بجھ جائے تو ہم پھر ایک خاک کا ڈھیر ہے۔
وہ کہتا ہے کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ایک ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ہے۔ لوگوں تمہاری ترکیب کچھ اور ہے، تمہاری بناوٹ اور بنت کچھ اور ہے، تم مغربی افکار کی پیداوار نہیں ہو، تم اسلامی افکار سے برآمد ہوئے ہو، تمہاری مٹی کے اندر عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی شامل ہے، تمہارا خمیر جو ہے عشق رسول کے پانی میں گوندا ہوا ہے، اور تمہاری نگاہوں کے اندر یہ دنیا کی حدود سمائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے آخرت میں جو بلند مرتبہ مقامات ہیں وہ تمہاری نگاہوں کی آخری حدیں ہیں، اور تم اس دنیا کے اس فلک کے نیچے اور اس دھرتی کے اوپر اڑنے والے پرندے نہیں ہو، تم طائر لاہوتی ہو، تم طائر لاہوتی ہو کہ تم وہاں پرواز کرو جہاں دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مغرب اور مشرق دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جو وہاں کے بارے میں سوچ سکے، جہاں کا اللہ نے تمہیں پرندہ بنایا ہے اور تمہارے اوپر وہ بازو لگا کے بھیجا ہے۔ وہ کہتا ہے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، یعنی یہ دیکھو کہ تمہاری پرواز کیوں سست ہو رہی ہے، اس کے پیچھے یہ تمہارا رزق ہے، تم کیا کھاتے ہو، کیا پہنتے ہو، تمہارے ذرائع کیا ہیں، وسائل کیا ہیں، یہ ہمارا رزق ہے۔ تو یہ جو رزق ہے کہیں تمہاری پرواز کو کوتا تو نہیں کرتا، کہیں تم سے تمہاری پرواز چھین تو نہیں رہا۔ تو تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تمہارے وسائل کیا ہیں، مطلب یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ایک عشق ہے اور دوسرا علم ہے، یہ دو بازو ہیں تمہارے، ایک بازو عشق کا ہے، دوسرا بازو علم کا ہے۔ عشق کا بازو بھی کاٹ دیا، علم کا بازو بھی کاٹ دیا، مغرب تم سے علم لے گیا اور عشق چھوڑ دیا، مغرب تم سے علم لے گیا اور عشق چھوڑ دیا۔ جب اس نے جو علم لے گیا اس علم کی بدولت مغرب نے مشرق سے مغرب تک کا سفر طے کر لیا، اس علم کی بدولت اس نے زمین سے آسمان تک کا سفر طے کر لیا۔ لیکن اگر وہ تمہارا عشق بھی لے جاتا تو اس آسمان سے نکل کے رب ذوالجلال کی بارگاہ تک پہنچ جاتا، وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تم نے دونوں چیزیں ضائع کر دی، عشق چھوڑ دیا تو تم رب کی بارگاہ سے جدا ہو گئے، تم اپنے حقائق سے کٹ گئے، اور جب تم نے علم چھوڑ دیا تو دنیا میں بھی تم مردار ہو گئے، اب تم ایک زندہ اور تازہ خوراک کھانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ اب تمہارا یہ حال ہے کہ تم طائر لاہوتی بننے کی سکت نہیں رکھتے، اب تم دنیا کے مردار کے اوپر پڑو۔ اس لیے اقبال پھر کبھی شاہین کی مثال دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ دیکھو پرواز کس کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے تم یہ ایسے مرغ اور ایسے پرندے نہ بنو جن کی پرواز محدود ہے، جو مردار پہ گزارا کرتے ہیں، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، تم ان کی طرح نہ بن جانا، بلکہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اسی لیے وہ شاہین بننے کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی اے جوان مسلم تکبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کرتو تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، کہ وہ کتنا بلند آسمان تھا جہاں سے تو گر کے یہاں آ گیا۔ پھر ان دو زوالوں کو اس طرح بیان کرتا ہے، عشق کا زوال اور علم کا زوال، ان دونوں کو لے کر پھر عشق کے زوال کے حوالے سے وہ ہمیں پہنچاتا ہے کہاں؟ بڑے بڑے اہل عشق اور محبت کی بارگاہوں میں۔ وہ بلال، حضرت بلال کی عشق کی بات کرتا ہے، وہ حضرت ویسے کرنی کے عشق اور احساس کی بات کرتا ہے۔ اقبال پھر پہنچاتا ہے ہمیں اس مقام پر جہاں یہ عشق کے بڑے بڑے مینار کھڑے ہیں، اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ یہ وہ یہاں جا کے سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہاں عشق کے لیے بھی وہ سامان موجود ہے جہاں بلال سیراب ہوئے ہیں، حضرت بلال اور حضرت سہیب رومی جیسی ہستیاں سیراب ہوئے، ویس کرنی جیسے لوگوں نے جہاں سے اپنے
اپنی محبتوں کے جام بھرے. جب علم کی بات کرتا ہے تو اقبال غزالی اور رومی کی دنیا میں لے جاتا ہے اور وہاں لے جا کے ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو رومی کہاں تک پہنچے اپنے علم و معرفت کی طاقت سے کہ بو علی اندر کو بخبار ناقہ کو کہ بو علی جو تھا وہ مسلمانوں کی اس علمی حقیقت سے دور تھا, فلسفے میں کھو گیا تھا. تو اس لیے بو علی جو ہے وہ تو بو علی سینہ مراد ہے. بو علی سینہ تو غبار ناقہ میں گم ہو گیا, محبوب کے طرف جانے والے ناقہ کے غبار میں گم ہو گیا کیونکہ فلسفے اور عقل کی پیچیدگیوں میں پڑ گیا. اور ادھر سے دستے رومی جو اٹھا کیونکہ اس کا جو معاملہ تھا, رومی کا جو معاملہ تھا, دستے رومی کا معاملہ وہ علم معرفت سے جڑا ہوا تھا. اس لیے دستے رومی پڑھ رہے محمل کرے, اس نے ہاتھ بڑھایا اور محمل کو جا کے تھام لیا اور محبوب کو بے نقاب کر دیا. اقبال یہاں سے ہمیں پھر ایک ایسی معرفت جمع کر کے دیتا ہے کہ جس کے ساتھ ایک طرف وہ خودی کا انجن لگاتا ہے, ہمارے اندر فلسفہ خودی کا ایک انجن لگاتا ہے. یہ انجن کو کہاں سے تیار کر کے لایا ہے؟ یہ انجن اس نے ابتدائی طور پہ مغرب میں رہ کر کے اس کی کچھ شروعات سیکھی ہے. اس نے اپنے اساتذہ کو, مغربی تہذیب کو دیکھا کہ یہ کون سا جیک لگا کر اٹھے کہ آج ایک نشرت ثانیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, یا نشرت اولیٰ کہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو اقبال نے وہاں سے وہ انجن تیار کیا ہے گویا. اور اس کے بعد اس نے صوفیہ کے اندر دیکھا کہ یہ صوفیہ جو مسلمانوں کے ہوئے ہیں ان کے اندر کون سی ایسی توانائی تھی کہ سارے معاشرے کو زمین سے اٹھا کے اللہ سے ملا دیتے تھے. تو وہاں سے اس نے جو فلسفی تیار کی ہے اس کا نام ہے خودی. خودی جو ہے, اب میں تھوڑی تھوڑی چیزیں بتا رہا ہوں صرف شہرات اقبال کی مجموعی فکر اور عالم کے طور پہ کہ یہاں سے خودی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے. خودی کا مطلب کیا ہے؟ خودی کا مطلب ایسی خود شناسی کے, یا کہیے کہ ایک ایسا انجن کہ جس کے ذریعے سے ہم جہاں ہماری گاڑی خراب ہو چکی ہے وہاں سے چلنا شروع ہو جائے. اس لیے اقبال پہ کہتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مغرب کی جو خودی ہے اس کے اندر صرف علم کی ایک حد تھی, عشق نہیں تھا. اقبال نے اپنی خودی کے انجن کو جو فیول دیا ہے وہ مسلمانوں کے چھوڑے ہوئے علمی پیشے اور ہماری عشق عاشقانہ سوغات, ان دونوں سے فیول بنا کر اقبال نے اس انجن کے اندر ڈالا. اس سے خودی تیار کی اور پھر اس نے کہا کہ یہ بیان دے رہی ہے مجھے باتیں سنے گائی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی, کہ جو اس انجن کے ساتھ آگے بڑھے گا خودی کا یہ توانائی کا یہ مرکز جس کے ساتھ جڑ جائے گا بس وہ وہاں تک پہنچے گا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہاری خودی تمہیں اتنا کچھ شناخت دیتی ہے کہ اگر تم اس کی آواز کو سن لو تو تمہیں پتہ چلے کہ ایک کام وہ ہے جو رب نے اپنے ذمے دیا ہے اور دوسرا کام وہ ہے جو رب نے تمہارے ذمے چھوڑا ہے. اور تمہارے ذمے جو چھوڑا ہے وہ معمولی کام نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنے رب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے, رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, اپنی خودی کو لے کر اقبال ہمیں پوچھنا سکھا رہا ہے, ہمیں ہمارا کام بتا رہا ہے. وہ اس فکر کے خلاف ہے کہ سارا کچھ توکل اللہ کے نام پہ اس طرح چھوڑ دو کہ نہ خود پرواز بھرو, نہ اپنی گاڑی اسٹارٹ کرو, نہ اپنا چپو ہلاؤ, نہ پڑھو تو پھڑپڑاؤ, اور بس سب کو ڈھیر کر کے اللہ کے بھروسے پہ بیٹھ جاؤ اور بس یہ کہتے رہو کہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ یہ رب کرنے والا وہی کر دے گا. اقبال اس قسم کی فلسفی کے خلاف ہے اور اسی وجہ سے اقبال نے دراصل بات الوجود کی طرف اعلان نہیں کیا. اگرچہ اقبال اس معاملے میں تھوڑے سے آگے بڑھ گئے ہیں اور بات الوجود کو کرٹیسائز کر دیتے ہیں اپنے جوش جنو کے اندر, کیونکہ اقبال کو اس وقت یہ سودا سمایا ہوا ہے کہ قوم کی گاڑی کو کس طرح آگے بڑھانا ہے. تو اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا وہاں پر کہ بات الوجود کا جو نظریہ ہے یہ بھی ہمیں کوئی فیول دے سکتا ہے, بلکہ اس کو کرٹیسائز کرتا ہے اقبال اور بعض صوفیہ پر بھی وہ اعتراض کر دیتا ہے. اور ہم اس معاملے میں ادبت اقبال کے ساتھ کھڑے ہونے سے قاصر ہیں. یہ اقبال کا یہ وہ اصل میں ڈرا بیک ہے کہ جہاں اقبال کو کرٹیسائز بھی کیا جا سکتا ہے. اور اقبال کوئی خدا نہیں ہے,
کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، وہ ایک مفکر ہے. اس لیے ذرا اس بات کو بھی سامنے رکھو، کیونکہ آج غلطی سے لوگ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. فکر کا صحیح تجزیہ کرنے کے بجائے کسی کے پیچھے اندھی تقلید والا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اور یوں صحیح استفادہ کرنے کے بجائے وہ کچھ غلط چیزوں کو بھی اختیار کر جاتے ہیں. تو ہر جگہ جو ہے تنقید کا کوئی نہ کوئی گنجائش ہوتی ہے. اور اقبال بہرحال کوئی ایسی مذہبی روحانی شخصیت نہیں ہے کہ جہاں اس کا تجزیہ نہ کریں اور تنقید نہ کریں. تو مقامات اور ہیں کہ جہاں ہم اپنے آپ کو بہت گوتا سمجھتے ہیں اور وہاں ہم تنقید نہیں کر سکتے، کیونکہ مقامات بہت بلند ہوتے ہیں اور وہاں ان کی کوئی نہ کوئی خوبصورت تعبیر ہو سکتی ہے. مگر اقبال جو ہیں وہ بہت دور حاضر کے مفکر ہیں، ایک رہنما ہیں، اور جس طرح تمام مفکروں کو انالائز کیا جاتا ہے اقبال کو بھی اس انالیسس سے گزرنا ہوگا. تو اقبال جو ہے وہ اپنے فکری دھارے میں بہتے بہتے کچھ ایک آدھ قدم آگے بڑھ گئے ہیں. قوم کی گاڑی کو وہ چلانے کے در پہ ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. وہ جس جوشی جنوں میں مبتلا ہیں وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جب وہ وعد الوجود کے حوالے سے بعض بزرگوں پہ تنقید کرتے ہیں تو وہاں اقبال کے ساتھ کھڑے رہنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے بزرگوں کی عظمت کا احساس ہے. ہم اقبال کی طرح کے جوشیلے مفکر نہیں ہیں کہ جو جا کے قدم بہ قدم اس کے ساتھ وہاں بھی کھڑے ہو جائیں. ہم جس جگہ کھڑے ہیں وہیں سے اقبال کی اگر فکر سے استفادہ کر لیتے ہیں تو یہ غنیمت ہے. باقی ہم اقبال نہیں بن جاتے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے بزرگوں کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالیں اور بعد الوجود کو اس امت کی بیماری سمجھ لیں. بعد الوجود امت کی بیماری نہیں ہے، مرض نہیں ہے. بعد الوجود یہ ہمارے صوفیہ اکرام کے اندر ایسی بلند رسائیاں ہیں کہ جہاں تک عام انسان پہنچ نہیں سکتا. اقبال نہیں پہنچ سکے وہاں تک وہ الگ بات ہے. تو اقبال کی فکر نے یہاں پر ایک چینج اوور لیا ہے اور یہاں سے ان کا ٹریک بدلا ہے، اور یہاں بعد الوجود کو کرٹیسائز کر کے پھر اقبال متوجہ ہو جاتے ہیں بعد الشہود کی طرف. جو صوفیہ کا دوسرا نظریہ ہے بعد الشہود، اقبال اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور فوراً حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سر کے بل ایسا پرکشی انداز میں جاتا ہے کہ اقبال وہاں جا کر ایک دم پھیر ہو جاتا ہے. یہ اقدام اقبال کا ہمیں بہت پسند آیا کہ جب اقبال بعد الشہود میں گئے وہ ایک حق تھا، اور جب اقبال حضرت امام ربانی کی بارگاہ میں سر جھکا کے پڑا ہے تو وہاں ہم اس کی قدر کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ اس کا صحیح تھا. جہاں غلط تھا وہاں ہم نے غلط کہا، جہاں صحیح پہنچے وہاں صحیح تھے. اقبال وہاں دیکھتے ہیں کہ بعد الشہود کی جو لہر ہے وہ اقبال کے کام آ سکتی ہے. اگرچہ بعد الشہود والے بعد الوجود کے مخالف نہیں ہیں، مگر اقبال اپنی پیاس بجھانے کے لیے حضرت امام ربانی کی نہر پر کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہاں جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لال پر کہ وہ خواب کے ہے زیر فلک مقطع انوار. اس خواب کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خواب میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. یہ وہ کہتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے گرمی احرار. وہ ہند نے سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے پروقت دیا جس کو خبردار. ایک بات یہاں پر بعد الشہود کے آگے ڈھیر ہو گیا ہے، اور حضرت امام ربانی کو اس نے اپنا فکری اور شہودی امام بنا دیا ہے. یہ بہت اچھا اور قابل تحسین اقدام ہے. دوسری طرف اقبال اپنا سب سے بڑا سہارا بناتے ہیں اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو. دو شخصیات ہیں جن کو سمجھتے ہیں اقبال کہ میرے راستے پہ جو آگے کھڑے ہو کر سب سے زیادہ لائٹ ہاؤس کا کام کر رہے ہیں اور مجھے واضح روشنی فراہم کر رہے ہیں. اس میں ایک ماضی قریب کے حضرت امام ربانی اور دوسرے ماضی بعید میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال اقبال یہاں سے روشنی لے کر وہاں کھڑا ہے، خودی کا یہ سارا پروگرام تیار کر کے. اب میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ وہاں تک پہنچ گیا، ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اے بندگان خدا، خدا نے کچھ ذمہ داریاں تمہاری بھی رکھی ہیں، تمہارے بھی کچھ فرائض ہیں. سب کچھ خدا کے نام پہ چھوڑ کر کے تم کیوں مردہ موت کر رہے ہو، اور تمہارے اعصاب کی شل ہو گئے ہیں، تمہاری قوتیں کہاں جواب دے رہی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رب ذوالجلال سے عرض کرتا ہے کہ تو حجر آفریدی، سفال آفریدہ،
کہ تو نے قسم آفریدی، صفات آفریدی، تو صفات آفریدی، دیال آفریدم، چراغ آفریدم. کہتا ہے تو، اس کو صحیح کرتا ہوں، تو شب آفریدی، چراغ آفریدم. وہ کہتا ہے کہ اے رب تو نے رات کو پیدا کیا ہے، شب کو پیدا کیا ہے. میں نے جو کام کیا تیری عطا سے اور تیری دی ہوئی خودی سے. میں نے جب دیکھا تیری دنیا میں رات چھا گئی ہے تو میں نے اپنے حصے کا کام کیا. میں نے کسی صبح کا انتظار کیے بغیر کہ جو تو نے ہی لانی تھی، میں نے اپنا سب کچھ تیرے اوپر چھوڑ دینے کے بجائے میں نے یہ کیا کہ جو خودی تو نے مجھے دی، جو ذمہ داری کہ اس رات کو کیسے کاٹنا ہے، کہ اسی اندھیری رات میں ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے ایک طویل انتظار کرنا ہے کہ صبح تیرے یہاں سے آئے گی. جب رات تیرے یہاں سے آئی ہے تو صبح بھی تو ہی لائے گا. تو میرا کام کیا رہ گیا؟ اقبال کہتا ہے میں نے اپنا کام کیا اور چراغ بنا کے روشنی پھیلا. یہ دیکھو اقبال کیا کر رہا ہے اور ہمیں کیا سبق دے رہا ہے. ہمارا حال وہی تھا کہ رات کے اندھیرے میں گئے ہوئے ہیں اور صبح، اس صبح کا انتظار کر رہے ہیں جب جو وہی لائے گا. اس لیے کوئی صبح قیامت کے انتظار میں ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہے، کوئی حضرت امام مہدی کے انتظار میں ہے، کوئی مجددوں کے انتظار میں ہے، کوئی کسی بڑی شخصیت کے انتظار میں ہے. ایسے ہی بیٹھے رہیں گے. 100 سال اسی طرح گزار دیے اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی، مریخ پہ پہنچ گئی اور ہمارا اور بھی جو کچھ تھا وہ بھی لے گئی، چھین کے. اقبال نے کہا کہ اللہ کے بندو، اس چھائی ہوئی رات میں بھی تم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہو. اپنے حصے کا چراغ ہی جلا سکتے ہو، اپنے حصے کا چراغ جلا لو. وہ کہتا ہے تو شب آفریدی، چراغ آفریدم، صفات آفریدی، دیال آفریدم. اے مالک تو نے ٹھیکری اور پتھر بنایا، میں نے اس سے برتن بنا لیا، میں نے کوزہ بنا لیا. میں اس انتظار میں نہیں بیٹھا کہ جیسے ٹھیکری بنائی ہے، مٹی پیدا کی ہے، وہی برتن بھی اتارے گا. نہیں ہوتا اس طریقے سے. آسمان سے ہمیشہ مجھ سے نہیں اترتے، لہٰذا میں نے اس سے برتن بنا لیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ تو نے بیابانوں راہو گلزارو راگ آفریدی، بیابانوں صحراؤ راگ آفریدی، خیابانوں گلزارو راگ آفریدم. تو نے یہ سارے بیابان بنائے ہیں، صحرا بنائے ہیں، جنگل بنائے ہیں. تو نے یہ سب بنایا، ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں. لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ تیرے بنائے ہوئے صحراؤں کے اندر لہراتے ہوئے کھیت اگا دیں. تیرے وسیع میدانوں میں بیج ڈال کر، محنت کر کے یہاں سے ہم چمکتے دمکتے لہراتے کھیتوں کو اگا دیں اور تیرے ان جنگلوں کو کاٹ کاٹ کے ہم باغات میں تبدیل کر دیں، خیابان میں تبدیل کر دیں. یہ تو ہم کر سکتے تھے، یہ ہم نے کر دیا. تو یہ ہے اقبال کی خودی کا مطلب کہ دیکھو تم خدا کی بارگاہ میں بھی کچھ کرتے ہوئے جاؤ، نہ کہ ڈھیر ہو کر جاؤ، نہ کہ اس طرح کہ تم اپنی قوت کو شل کر دو، اپنے ارادوں اور حوصلوں کو مٹا دو. ایسا نہ کرو. وہ جہاں مٹانا ہے، اب میں ذرا سے کریکشن کر رہا ہوں. اقبال نے جو بات وجود سے ٹکر لے لی، وہاں میں اس کی کریکشن کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے علماء، مشائخ اور بزرگوں کی وساطت سے کہ بات یہی ہے. اقبال اصل میں یہاں بھی بات وجود کے معاملے میں اگر صرف اس طرح سوچ لیتے اور یہ تعبیر کرتے کہ انہوں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فنائے مطلق کا جو بات کی ہے، انسان کو مٹا دینے کی جو بات کی ہے. بات وجود کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا وجود نہیں، صرف وجود ایک ہی ہے. تو انہوں نے جو یہ بات کی ہے تو دراصل انہوں نے وجود حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو مٹایا ہے، وجود حق کے مقابلے میں مٹایا ہے. نہ یہ کہ انہوں نے دنیا کے لیے مٹا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے حوالے سے مٹا دیا ہے، نہ یہ کہ راستے مٹا دیے ہیں، نہ آگے کی منزلیں انہوں نے مٹائی ہیں، بلکہ دراصل جہاں جہاں انسان کے اندر وجود حق کے مقابلے کی لہر پیدا ہو، وہاں سے اپنے آپ کو مٹاؤ، مائنس کر دو اور اپنی ہستی کو بھلا دو. یہاں تک کہ یہ کائنات بھی اگر جمال حق کے راستے میں تمہارے لیے رکاوٹ بنے تو اس کائنات کو بھی نابود کر دو. اس لیے اقبال ایک جگہ کہتا ہے، دیکھو کہیں نہ کہیں وجودی لوگوں کا حوالہ بھی دیتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہے. کیا خبر ہے یا نہیں ہے تیری دنیا کا وجود؟ یعنی وجودی تو یہی کہتے ہیں کہ دنیا معافیہ کچھ نہیں ہے، وجود صرف ایک ہے. اور کوئی کہتا ہے، اب اقبال ایک مقمصے میں پڑا ہوا ہے اور یہاں ایک الجھن ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا کروں میں؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہے.
تو تیری دنیا ہے یا نہیں ہے؟ پھر کہتا ہے کہ کس خوبی سے کھولی، مرزا بیدل نے کس خوبی سے کھولی یہ گرا کہ اہل خرد پر رہی جس کی نمود، جس کی اہل خرد پر رہی مخفی جس کی نمود. وہ کہتا ہے کہ اہل خرد بھی نہیں پا سکے، وہ مرزا بیدل نے ہمیں بتایا. اور مرزا بیدل نے کیا بتایا؟ وہ یہ، وہ کہتے ہیں دل اگر میداش مصد بے نشا بود ای چمن، دل اگر میداش مصد بے نشا بود ای چمن کہ رنگ میں بیرو نشست از بس کے مینا تنگ بود. دیکھو اب اقبال باطن وجود کے ایک بہت بڑے فلسفر سے استفادہ کر رہا ہے اور یہاں اپنی بدھی سمجھا رہا ہے. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اقبال جو ہے مطلق منکر ہو گیا تھا باطن وجود کا. وہ یہاں اس کو سمجھنے کے لیے مرزا بیدل سے، عبد القادر بیدل سے رہنمائی لیتا ہے اور پھر ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے جو حل نکالا وہ یہ تھا کہ اپنے دل کو وسعت دینے کی دیر ہے. جس کا دل وسیع ہو جاتا ہے اس کے آگے سے دنیا مٹ جاتی ہے. دنیا کی نابود ہونا، دنیا کا نابود ہونا دراصل اس معنی میں ہے کہ دلوں کی وسعت اتنی پھیل گئی کہ صرف وجود حق رہ گیا اور وجود حق مٹ گیا. تو اس خوبی سے مرزا بیدل نے گرا کھولی. اقبال اس کی تعریف کرتا ہے. تو بہرحال بات وہی ہے کہ وہ ایک جوش طبع تھا کہ جہاں وہ آگے امت کو بڑھانے کے لیے وہاں بات الوجود سے ٹکراتا ہوا نظر آیا، مگر ہم اس کے قائل نہیں ہو سکے، نہیں ہوں گے. دوسری جگہ اقبال نے پھر جب تحلیل کیا، معاملے کو اینالائز کیا اور مرزا عبدالقادر بیدل جیسے لوگوں کے سمندر میں وہ جا کے گھوما ہے تو وہاں سے اسے کچھ روشنیاں ملی، کچھ نئی جہتیں ملی ہیں. اس طرح فکریں چلتی ہیں. دیکھیں کہ کس طریقے سے مفکر کہاں سیر کرتا ہے، کن کن دنیاؤں میں کھوتا ہے، تب جا کے انسان کی بلند فکر ملتی ہے اور اس کے بعد جا کر انسان پھر آگے آنے والی دنیا کو ایک رہنمائی جو ہے وہ دکھاتا ہے، ایک راستہ دکھاتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہ ہے اقبال کی فکر کا کچھ تجزیہ جو میں نے بالکل ایک سطح انداز میں اوپر سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اقبال کتنا اہم ہے اور اقبال کی فکر کتنی اعلیٰ ہے اور کیا اس نے کارنامے انجام دیے ہیں اور کس طرح وہ سارے دھاڑوں کے اندر وہ جیسے داخل ہوتا ہے اور ہر کھیت سے خوشیں چنتا ہے، ہر باغ سے خوشیں چنتا ہے. اس طرح ایک مجموعی صورتحال ہمارے سامنے رکھتا ہے. تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ تنقید کی بھی گنجائش ہے اور یہ اقبال کی فکر کا ایک پازیٹیو پہلو ہے، نمایاں جو ہمارے کام کا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور وہ زیادہ اس کی شاعری میں ہے. باقی رہ گئے فکر اقبال کے اور پہلو تو اس میں اور بھی مطلب کہ تنقید کی گنجائش ہو سکتی ہے. ہم کوئی اقبال کو اس دور کا دین و دنیا میں ایسا امام نہیں سمجھتے کہ وہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اقبال کی جو باتیں ہمارے لیے کارآمد ہیں اور کارساز ہیں، ان باتوں سے استفادہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. اور میں ایک بات آخر میں یہ کہہ دوں کہ اگر آپ لوگ طلبا ہمارے اور یہ جو لوگوں کی رہنمائی کرنے والے لوگ، ہماری لیڈرشپ اور ہمارے ایسے سارے لوگ خانقاہوں میں ہوں یا مدرسوں میں ہوں، معلم ہوں یا لیڈر ہوں، جب تک اقبال کو اچھی طرح نہیں پڑھیں گے، اس انداز سے ہماگیر مطالعہ اس کا جب تک نہیں کریں گے، اقبال کی فکر سے وہ فیول آپ نہیں لے سکیں گے جو آپ کو آج کے انجن کے لیے جس کی ضرورت ہے. اور اس میں آخر میں ایک اور میں جوڑ لگا کر ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ بات یاد رکھو، ہم نے تو اقبال کو اس کے دور میں رکھ کر نہیں سمجھ سکے. اب تو زمانہ مزید 100 سال آگے چلا گیا ہے اور اس وقت جو کچھ ہو گیا ہے وہ اقبال کے دور کی خرابیوں سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. بس اگر ایک جملے میں اس کو اگر بیان کر سکوں تو وہ یہ ہے کہ اقبال کے دور میں خالی ہماری تصویر کا کینوس چینج ہوا تھا، کینوس، اور اقبال نے صرف کینوس لگایا تھا اور وہ لگا کے ہمیں دیا تھا جو آپ نے سمجھا بھی. آج کے دور میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ یہ کہ تصویر ہی بدل دی گئی ہے، تصویر مٹا دی گئی ہے آپ کی اور اس کو بدل دیا گیا ہے. آنے والی نسلوں سے وہ تصویر مٹائی جا رہی ہے اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کینوس کی ہم سے لو اور تصویر بھی ہماری لگاؤ اور جو کچھ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں بس وہ دیکھو، باقی ہر چیز کو ٹھکرا دو. اب لوگ اسی لیے بہت جری ہو گئے، الحاد عام ہو رہا ہے، بے دینی عام ہو رہی ہے. تو اب تو آپ کو اور زیادہ ایڈوانس ہونے کی ضرورت تھی
مگر ہم نے ابھی تک اقبال کا ہی حق ادا نہیں کیا، تو آنے والے وقتوں میں کسی مفکر کو کیا پڑھیں گے اور آج کے علماء کو کیا سمجھیں گے؟ بس یہی ہمارا سب سے بڑا سیٹ بیک ہے، ہماری رفتار بہت سست ہے۔ خدا کرے کہ تعلیمی اداروں سے یہ انقلاب آئے کہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کوئی ایک ہی مفکر کھڑا ہوتا ہے اور پوری دنیا کو روشنی دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پھر سے کوئی اقبال، کوئی غزالی، کوئی رومی، کوئی امام اہل سنت، کوئی امام ربانی پیدا فرمائے اور ہمیں اس نئی دنیا سے لڑنے اور نمٹنے کے لیے ہمیں وہ روشنی فراہم کرے اور آگے بڑھنے کا جذبہ عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم علمنا الکتاب والحکمہ، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم یا حی یا قیوم رب زدنا علما وحکمہ وفہما، اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔